امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بعض جانوروں کے اعضاء کو ٹوٹکے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں تاثیر بھی ہوتی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا واقعی جانوروں کے اعضاء میں تاثیر ہوتی ہے؟ مؤثر حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے، اور جس چیز میں تاثیر ہوتی ہے، جیسا ہم بولتے ہیں نا اس میں یہ تاثیر ہے اس میں وہ تاثیر ہے، تو یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ خود بخود اس میں یہ تاثیر ہے کہے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو مؤثر حقیقی ذات یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جیسے کہ وہ مثال دی ہے علماء نے کہ بہاروں نے گھاس اگائی، تو یہاں یہ مجازن ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ نے اگائی گھاس، بہار ایک ذریعہ بنی کہ بہار میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تو اس نے یہ گھاس اگائی۔ تو اب یہ کہ جانوروں کی ان چیزوں میں وہ تاثیرات بعض چیزوں میں ہوتی ہیں، یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے۔ یہ حیات الحیوان عارف باللہ امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ حضرت نے ان کو عارف باللہ لکھا ہے فتح رضویہ میں۔ عارف باللہ مانے اللہ کو پہچاننے والا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صالحین کا لقب ہے، چلتے پھرتے کو ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ حیوانات کے ماہر تھے، تو علم حیوانات کے، تو انہوں نے حیات الحیوان 2 جلدوں پر ضخیم کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں جانوروں کے تعلق سے حیرت انگیز بات لکھی ہے۔ اس میں تو اس طرح کی تاثیریں بھی اس میں لکھی ہیں۔ ایک میرا آزمودہ ہے اس میں سے کہ ایک حلال جانور کے عضو کی ایک تاثیر لکھی تھی، تو میں نے کسی ضرورت مند کو وہ چیز سجیسٹ کی تھی کہ فلاں حلال جانور کا وہ عضو تم حاصل کرو، تو اس نے حاصل کر لیا، وہ آسان ہے اس کا حاصل کرنا، حاصل کر لیا اور وہ خوش ہو گیا، اس کو فائدہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہے، حالانکہ وہ عقل میں نہیں آئے گا کہ یار مثال کے طور پر آپ بکرے کی دم کے بال لپیٹ کر اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لو تو اس سے تمہارا فلاں فائدہ ہو جائے گا، یہ عقل میں نہیں آتا، لیکن یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اثرات رکھے رب نے، اللہ چاہے گا تو وہ فائدہ کریں گے، نہیں تو نہیں۔ بکرے کی دم کے بال کا وہ ٹوٹکا نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، میں قصداً بتا نہیں رہا، تو فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اب جیسے الو کے بارے میں لکھا ہے، الو جب سوتا ہے، الو ایک پرندہ ہے، الو سوتا ہے تو ایک آنکھ سے سوتا ہے، ایک آنکھ بند کرے گا، ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تب بھی ایک آنکھ اس کی کھلی رہے گی۔ تو اب ان آنکھوں کی تاثیر یہ لکھی ہے کہ جس کو نیند نہیں آتی تو بند آنکھ جو ہے نا وہ اس کے سر سے نکال لے اور اس کو لپیٹ کر کپڑے میں اس کو تعویذ کی طرح ڈال دے گلے میں، نیند آ جائے گی۔ اور جس کو نیند زیادہ آتی ہے، جس کو سونا نہیں ہے، تو وہ جو کھلی آنکھ ہے نا وہ پہن لے، 1000 جتن کرے اس کو نیند نہیں آئے گی۔ اب یہ تاثیرات لکھی ہوئی ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے مجھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔